بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور کیوں نہ ہو جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں اور پیارے حبیب آپ کے پاس آ جائیں، اللہ سے استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو ضرور بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ کے تحت ہم کہتے ہیں کہ یہ آیت کا حکم قیامت تک باقی ہے، اور اس آیت کریمہ میں ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پہ آئے، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے، آپ کے وسیلے سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور اس کو بخش دے گا۔ لیکن وہابیہ زمانہ اور اب اس دور کے دیوبندی بھی ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس آیت کا حکم وہ منافق جو بشر نامی کچھ لوگ تھے اور پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر ہے وہی ہیں، اور اس کے سوا قیامت تک اب کوئی نہیں۔ یہ بلا دلیل ہے کہ قیامت تک کوئی نہیں، اور یہ بات واضح ہے کہ آیتوں کا نزول خاص ہوتا ہے، حکم قیامت تک باقی ہوتا ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، مثلا آیت ظہار ہے، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اب اس کا شان نزول خاص ہے لیکن حکم قیامت تک باقی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ وہ کہتے ہیں لو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ لو کلمہ شرط ہے اور ماضی میں شرط کی نفی کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ ماضی کا واقعہ ہے، اب مستقبل میں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ایک قطبی کا واقعہ اس کے حوالے پیش کروں گا کہ جس میں صراحتاً علماء نے استدلال کیا اور واضح اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی حاضری کے طور پر پیش کیا۔ تو لہٰذا پہلی بات، اور اس سے پہلے میں ایک اور جواب دے دوں، قرآن پاک میں لو کا استعمال مستقبل کے لیے ہے۔ مثلا سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں اس وقت کو کہ جب کافروں کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوں گے اور ان کی پیٹھوں پر، اور ان کو ماریں گے، ان کو عذاب دیں گے، وہ عذاب کو وقت کیسا ہوگا۔ اب یہاں پر لو ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اور یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے، میں ترجمہ خاص آپ کا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ اس وقت کا واقعہ دیکھیں مستقبل کے لیے کہ جب فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرنے جاتے ہیں، ان کے منہ پر، ان کی پشتوں پر مارے جاتے ہیں، اور کہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کیا ہے، آگے چل کر آگ کی سزا جھیلنا ہے، ذوقوا عذاب الحریق۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 50 ہے، اور قرآن پاک کی متعدد آیتیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، کتنی آیتیں ہیں۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک میں اس لو کا استعمال مستقبل کے لیے نہیں، تو یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں یہ لوگ بات کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کچھ مفسرین کی طرف کہ جنہوں نے اس آیت سے، اور بہت سارے لوگوں نے، ہمارے علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب ہم قرآن پاک جب ہم جائیں گے روضہ شریف کی حاضری کے لیے تو وہاں پر یہ آیت پڑھیں گے۔ اب یہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ہیں، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، جس کو غیر مقلد رفع دین کے طور کے ثبوت میں بہت استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ غنیۃ الطالبین کا پہلا حصہ، اس کا صفحہ نمبر 36 ہے، اور مکتوبہ قدیمی کتب خانہ دیوبند کی یہ کتب خانہ ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے حاضری شریف کا طریقہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے پھر کہنا ہے، یعنی السلام عرض کرنے کے بعد پھر کہنا ہے اللہم انک قلت فی کتابک، اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا لنبیک، اپنے نبی سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ یہی آیت پڑھنی ہے، اور پھر آگے کیا پڑھنا ہے؟ آگے یہ کہنا ہے انی اتیت بیتک تائبا من ذنوبی مستغفرا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا، تیرے گھر میں آیا تو اپنے گناہوں سے توبہ لینے کے لیے، فَأَسْأَلُكَ أَن تُوجِبَ لِيَ الْمَغْفِرَةَ كَمَا أَوْجَبْتَهَا لِمَنْ أَتَاهَا فِي حَيَاتِهِ، کہ جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جو آپ کے پاس آیا، اے اللہ تو نے اس کو بخشا، اب مجھے بھی بخش دے۔
یہ ہے جی جو بالکل غوث پاک نے صراحتاً حج کے باب میں اس کا طریقہ لکھا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا، اور یہ آیت کوٹ کی ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی اور بات، یہ الفقہ علی المذاہب الاربع ہے، یہ بہت بڑی چاروں فقہ کی کتاب ہے، اور چھپی کہاں سے ہے؟ یہ چھپی دارالغد الجدید، یعنی یہ عرب کی چھپی ہوئی، ہم نے نہیں چھاپی، یہ کوئی بریلوی نے نہیں چھاپی۔ اس کا صفحہ نمبر ہے، بڑی ہے یہ، صفحہ نمبر 399 یعنی 399۔ یہ چاروں اماموں کی فقہ ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ عربی لوگ بھی اس آیت کو مستقبل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ثم یقف عند رأسہ الشریف، پھر سر انور کی طرف کھڑا، حالانکہ یہ طریقہ بھی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، یعنی یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو طریقہ بیان کیا جا رہا ہے یہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں پائے مبارک کی طرف سے آنا ہے، یہ سر مبارک کی طرف کھڑے ہو کر یہ بتا رہا ہے، کیونکہ یہ وہابیت کی طرف مائل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بھی یہی آیت لکھی ہے، ثم یقول عند رأسہ الشریف، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر کھڑے ہونا، کل اول جس طرح پہلے ہوا تھا، یقول اللہم انک قلت وقولک الحق، اے اللہ تو نے فرمایا اور تیرا قول سچا ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اب اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ وَقَدْ جِئْنَاكَ سَامِعِينَ قَوْلَكَ، اے اللہ ہم تیرا قول سنتے ہوئے آئے، طاعین امرک، اور تیرے امر کی ہم اطاعت کرتے ہوئے آئے، مستشفعین بنبیک، اور تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں شفیع اور وسیلہ بناتے ہوئے آئے، اور پھر والذین جاؤ من بعدہم، پھر یہ آیت پڑھنی، یعنی صراحتاً فقہ علی المذاہب الاربع میں بھی اس آیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت کی حاضری کے طور پر وہاں پڑھنا ہے، اور یہ حج کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضری مبارکہ کیسے دینی ہے اس کا طریقہ لکھا ہے۔ یہ عربی علماء ہیں جنہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری کے موقع پر یہ آیت بھی پڑھنی۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ عربی لوگ ہیں سارے، ماں سوا غوث پاک کے آپ فارسی تھے لیکن آپ سید الاولیاء ہیں، آپ کی بات کی کمیت۔ یہ تفسیر رازی ہے، اس کی صفحہ جلد نمبر 4 مکتبہ حقانیہ۔ اس کے میں کیا لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ نے ہمیں ایک اصول سکھایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا پوری آیت بیان کر کے اس کا سیاق و سباق سارا بیان کیا ہے، منافق کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِذَا جَاءُوا فَقَدْ جَاءُوا مِنْ مَنْ خَصَّهُ اللَّهُ بِرِسَالَةِ وَكَلَامِهِ وَوَحْيِهِ وَجَعَلَهُ سَفِيرًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، کہ اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق کا درمیان سفیر بنایا، یعنی آپ واسطہ ہیں اللہ کی مخلوق کے درمیان اللہ سے ملانے کا۔ ومن کان کذالک فإن اللہ لا يرد شفاعته، اور جو ایسا ہو اس کی شفاعت رد نہیں ہوتی۔ گویا ایک اصول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے تو آپ کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، اور یہ شفاعت اللہ رد نہیں فرمائے گا۔ تو لہذا اس وجہ سے ایک بات تو یہ ہے کہ طے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی حاضری کے لیے جانا اور وہاں پر جا کر یہ آیت پڑھنا باقاعدہ ثابت ہے۔ اب میں کچھ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جو اتبی کا واقعہ مشہور ہے، پہلے میں اس کے حوالے پیش کر دوں۔ بہت ساری کتابوں میں واقعہ موجود ہے، اور اس واقعے کو، اتبی کے واقعے کو، عربی والے واقعے کو تلقی امت بالقبول حاصل ہے۔ تلقی امت بالقبول کیا ہوتا ہے؟ امت نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ اور اب مثال بھی دے دوں تلقی امت بالقبول کی، صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل ہونے کا رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ کون سی حدیث ہے کہ جس میں لکھا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے؟ کتاب اللہ کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری، کس حدیث پہ لکھا ہے؟ کوئی ایک ضعیف حدیث بتا دیں، بلکہ ضعیف کیا کسی نے وضع کی ہو، موضوعی ہی ہو، فیبریکیٹڈ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دکھا دیں، ایسی بھی نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ صحیح بخاری 30ویں صدی میں مدون ہوئی۔ تو اب اس کے بارے میں حدیث کیسے ہو سکتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہو سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے کتاب اللہ کے بعد؟ تو یہ جملہ کن کا ہے؟ یہ تلقی امت بالقبول ہے کہ امت نے صحیح بخاری کو قرآن کے بعد سب سے افضل مان لیا ہے۔ تو تلقی امت بالقبول کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ امت کسی چیز کو قبول کر لے، مان لے، امت کی ساری امت۔ اب یہ جو واقعہ اتبی والا ہے اس کو امت نے تسلیم کیا، امت کے علماء نے تسلیم کیا ہے، محدثین نے تسلیم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ علامہ ابن کثیر ہے، اور بلکہ علامہ ابن کثیر سے بھی پہلے میں حدیث کی کتاب کا حوالہ دوں گا، یہ بیہقی شریف ہے۔
شعب الایمان، امام بہقی کی شعب الایمان، اس کے جلد 3 صفحہ نمبر اس کا 1517 نمبر صفحہ ہے، اور 1516 سے ہی شروع ہوتا ہے یہ واقعہ ہے۔ اور واقعہ میں آپ کے سامنے ڈیٹیل سے بعد میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس کے پہلے حوالے، یہ حدیث اور نمبر اس کا ہے 4178، 4178 نمبر یہی واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، اس نے آ کر اشعار پڑھی۔ یہ امام بہقی کی بہقی شریف ہے۔ اسی طرح یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذکار ہے، کتاب الاذکار۔ اذکار کا مطلب ذکر کی جمع ہے، یعنی ہم نے کس وقت کون سا ذکر کرنا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں، بہت بڑے حدیث کے امام اور شافعی بزرگ اور صحیح مسلم کے سب سے بڑے شارح، ریاض الصالحین کے مصنف، اربعین نوویہ کے مصنف، جن کی کتابیں وہابیہ ہمارے دیوبندیوں بلکہ سعودی عرب تک کے نصاب میں اور ٹی وی پہ چلتی ہیں، وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ امام نووی اپنی اس اذکار کی کتاب اذکار حج، یعنی حج کے اذکار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک مخصوص نہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں کتاب الاذکار کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ یعنی ہم کس وقت میں کون سا ذکر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری جب ہم دیں گے آپ کے دربار والا تبار پر، تو کیا کریں گے، کیا ہم عمل ہونا چاہیے، سنیں۔ یہی حدیث پاک، یہ جو اتبی والا واقعہ لکھتے ہیں، اتبی نے کہا کنت جالسا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی قبر انور پر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک عرابی آیا، اس نے فجاء اعرابی فقال السلام علیک یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول آپ پہ سلام ہو، اور پھر اس نے آیت پڑھی سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہی آیت کریمہ اس عرابی نے پڑھی، اس آیت کریمہ کو اس نے بھی سمجھا، دیہاتی عرب کا دیہاتی وہ سمجھتا تھا کہ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت پر حاضری اور آپ کو اللہ کی بارگاہ وسیلہ بنانا یہ قیامت تک باقی ہے، اور امام بہقی نے بھی یہی آیت کریمہ لکھی ہے۔ تو یہ آیت کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری تک ہی ماننا، یہ صراحتاً ہمارے اجماع امت کے خلاف ہے، حدیث کے کتابوں کے خلاف ہے، مفسرین کے اجماع کے خلاف ہے۔ اب یہی واقعہ کچھ لفظوں کے فرق کے ساتھ تفسیر قرطبی میں بھی ہے، اور وہ اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس وہ شخص آیا، یہ مولا علی وہ بیان کر رہے ہیں، راوی اس کے مولا علی، اور یہی واقعہ یہ تفسیر نسوی ہے، اس میں بھی ہے، اور اس میں واقعہ میں آپ کو سارا تفصیل سے آخر میں بتاؤں گا۔ اور یہی واقعہ تفسیر ابن کثیر اسی آیت کریمہ آیت نمبر 64 کے تحت یہ سارا واقعہ اتبی والا، اور اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ آپ دیکھیں استدلال کیا ہے علامہ ابن کثیر کا، جو آج وسیلے کا انکار کرنے والے سب سے زیادہ یہ تفسیر پڑھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، مضارع کے سیکھ ہو گئے، يُرْشِدُ تَعَالَى الْعَصَاةَ الْمُذْنِبِينَ، اللہ نے عصات کو، عاصی کی جمع، اللہ نے گناہ گاروں کو اور مذنبین کو، گناہ گاروں کو اللہ نے یہ رہنمائی کر رہا ہے، اللہ رہنمائی، يُرْشِدُ تَعَالَى مضارع کے سیکھے ہیں، اللہ رہنمائی فرما رہا ہے، کیا اذا واقع منهم الخطا والنسیان ان یاتوا الى الرسول، کہ جب ان سے خطا و نسیان واقع ہو جائے وہ حضور کی بارگاہ میں آ جائیں، فیستغفر اللہ عنده يسأله ان يستغفر لهم، اللہ سے استغفار کریں اور وہ حضور بھی ان کے لیے استغفار کر دیں، فانهم اذا فعلوا ذلك تاب اللہ علیہم ورحمهم وغفر لهم، جب وہ ایسا کریں گے اللہ ان کی توبہ بھی قبول کرے گا، ان پر رحمی فرمائے گا، ان کو بخش دے گا۔ تو یہ میں اس کو واقعے کو بھی تفصیل سے سناتا ہوں۔ یہ واقعہ، یہی واقعہ نشر الطیب میں، یہ نشر الطیب ہے اشرف علی تھانوی کی، اشرف علی تھانوی کی نشر الطیب، یہ ان کے دیوبندیوں کی حکیم الامت ہیں، اور وہابیت انہوں نے اختیار کر لی تھی بعد میں، لیکن یہ اپنی نشر الطیب میں کیا لکھ رہے ہیں، یہی واقعہ مواہب میں بسند امام ابو المنصور صباغ، یہ دوسری سند آ گئی، ابن نجار، ابن عساکر نے، ابن جوزی نے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا کہ قبر مبارک کی زیارت کر کے سامنے بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی آیا، زیارت کر کے عرض کی یا رسول اللہ، یا خیر الرسول، اللہ نے آپ پر سچی کتاب نازل فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول وجدوا اللہ توابا رحیما۔ اس اعرابی دیہاتی نے جو فصیح و بلیغ عربی جاننے والے دیہاتی تھے، یعنی عربی کو کہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ عربی دیہاتی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں دیہات میں اسی وجہ سے بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی طرف سے فصیح و بلیغ تھے، ان کو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بعد میں ظاہر ہونی تھی۔ بارکیف وہ دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر آیا اور اس نے کہا میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں، اپنے رب کے حضور آپ کے وسیلے سے شفاعت چاہتا ہوں۔ یہ پورا واقعہ پھر اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ تو لہٰذا یہ کا غرض زمانہ خیر القرون کا تھا، یہ سب سے بہترین زمانہ تھا اور کسی سے اس وقت نقیر منقول نہیں، پس حجت ہوا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی، کہ جب کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، صحابہ میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، تابعین میں سے کسی نے انکار نہ کیا، تو کیا ہوا؟ حجت ہوا، دلیل ہوا، تلقی امت بالقبول حاصل ہوئی اس کو۔ آج تم کس طرح نئی نئی بدعتیں، نئے نئے گمراہ فرقے ایجاد کر رہے ہو اور اپنے اپنے نظریات کو پروان چڑھا رہے ہو، اپنے مطابق آیتوں کو ڈھالنا چاہتے ہو۔ اب یہ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ سارا لکھا ہے اور کہا کہ ایک جماعت ہے، ذکر جماعت منہم، اور ایک جماعت نے یہ واقعہ بیان کیا، ایک دو شخص نے نہیں، بلکہ وہ محدثین کی ایک جماعت نے۔ اب ان میں سے ابو نصر بن صباغ اپنی کتاب شامر میں لکھتے ہیں، بہت مشہور عتبی کی حکایت ہے، کنت جالسا عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی قبر انور پر بیٹھا تھا، یہاں تک کہ ایک اعرابی آیا، اس نے عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے سنا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، پھر پوری آیت پڑھی، اس نے یہی کہا میں آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے، مستشفعا بک الی ربی، اپنے رب کے حضور آپ کو شفیع بنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے شعر پڑھے، یا خیر من دفنت بالقاء عظمہ، پھر اس نے سارے 4 مصرے پڑھے، فیہ العفاف فیہ الجود والکرم، یہ سارے اس نے مصرے پڑھ کر پھر وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ ثم انصرف الاعرابی فغلبتنی عینی، اب راوی کہتے ہیں کہ وہ اعرابی چلا گیا، اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی، اس کے بعد کیا ہوا؟ فرأیت النبی فی النوم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا یا اتبی یا اتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ، اس اعرابی سے مل اور اسے کہہ اللہ نے تجھے بخش دیا۔ یہ علامہ ابن کثیر بغیر نکیر کے، اس کے ترجمے میں اردو ترجمے جو لکھا ہے وہی مجھے بتا ہے وہابیوں نے کیا لکھا ہے۔ کہا جی کہ یہ کون سا حدیث ثابت ہے، یہ شرک کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ تو بھائی شرک کی اجازت علامہ ابن کثیر نے دی ہے؟ کیا وہ دنیا میں شرک پھیلا رہے ہیں اس تفسیر کے ذریعے؟ وہ سارے مفسرین شرک پھیلا رہے ہیں، امام بہقی شرک پھیلا رہے ہیں، یہ دنیا کی نئی مخلوق آ گئی جو کہتی ہے ہم مشرک نہیں باقی سارے مشرک ہیں۔ یہی تو خارجیوں کا نظریہ ہے، یہی تو خارجیت ہے۔ اور خارجیت کیا ہے کہ وہ مسلمان وہ کیا کریں گے؟ اہل اسلام کے خلاف جہاد کا علم بلند کریں گے، ادعون اہل الاوثان، بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو بخاری میں خارجیوں کی نشانی ہے، یہی ابن عبد الوہاب نے کیا تھا۔ اسی طرح یہ تفسیر نسوی میں اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ جب وہ اعرابی چلا گیا تو قبر انور سے آواز آئی، فنودی من قبر قد غفر لک، تجھے بخش دیا گیا۔ تو یہ دو مختلف سندوں سے، کئی سندوں سے دو مختلف طرح کے الفاظ اس واقعے کے موجود ہیں۔ تو لہذا اس واقعے کی اصل ہونا اس بات سے ثابت ہے کہ اس کو ہمارے ان محدثین نے، علماء نے لکھا ہے اور غوث پاک نے لکھا ہے، اور پھر ولو انہم ظلموا انفسہم، یہ اس آیت کے تحت یہ سب باتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ حکم قیامت تک باقی ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ کہنا کہ یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں تھا، اس کے بعد نہ رہا، یہ طریقہ مسلمین کے خلاف ہے، یہ محدثین علماء اجماع مفسرین کے خلاف ہے، اور یہ بات یہی گمراہی ہے، اسی کو بدعت کہا گیا ہے، یہی گمراہ فرقے ہیں، یہی گمراہیت ہے کہ ہم علماء کے، ہم محدثین کے اور اجماع امت کو توڑ کر نئی باتیں کریں۔ اسی وجہ سے وہابیہ ایک گمراہ اور نیا بدعتی فرقہ ہے۔ تو سب سے پہلی بدعت جو آج بدعت کی رٹ لگاتے ہیں، اس سے مراد، بدعت سے مراد کون سی بدعت ہے؟ سنیں، علامہ ابن کثیر کہتے ہیں، یہ دوسری جلد ہے تفسیر ابن کثیر کی، اور هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اس کے تحت انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ پہلی بات، فإن اول بدعۃ وقعت فی الاسلام فتنۃ الخوارج، اور سب سے پہلا فتنہ جو نکلا اسلام میں، جو بدعت پہلی ایجاد ہوئی، وہ خوارج کا فتنہ تھا۔
اور علامہ اور امام غزالی لکھا ہے کہ بدعت سے مراد یہاں گمراہی والی بدعت ہے، جو نئے فرقے جو بنے، اور سب سے پہلا فرقہ خوارج کا فتنہ تھا۔ وَقَانَ مَبْدَأُهُم بِسَبَبِ الدُّنْيَا، ان کا مبدا کیا تھا، ان کی آغاز، ان کا نقطہ پوائنٹ آف بگننگ کیا تھا؟ حِينَ قَسَّمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم غنائم حنین، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے، تو جب ان کی عقل فَقَانَّهُمْ رَأَوْا فِي عُقُولِهِمُ الْفَاسِدَةِ، ان کی باطل، ان کی فاسد عقلوں میں یہ بات آئی کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل نہیں فرما رہے، تو چنانچہ انہوں نے کیا کہا پھر؟ اے دل یا محمد، تو حضور نے لمبی حدیث ہے فرمایا تھا اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے، ایک لمبا ایک مضمون ہے یہ۔ تو لہذا اب مفسرین اور محدثین کا جس بارے میں اجماع ہے، یہاں تک کہ غوث پاک نے لکھا، یہاں تک کہ ان کے اپنی چھپی ہوئی الفقہ المذاہب الاربعہ میں یہ بات مذکور ہے، کسی امام کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دولت پہ جا کر یہ آیت پڑھی جائے، اور اس کا حکم قیامت تک باقی ہے۔ اللہ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔